دیوبند کا تاریخ کے اندر ہر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما النسیء زیادۃ فی الکفر صدق اللہ العظیم۔ دین اسلام ایک مکمل مذہب ہے اور اس کے اندر جو کوئی بندہ اپنی مرضی سے تغیر و تبدل کرتا ہے تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو ابھی آج سن 2024 کے اندر محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جو کہ ایک اسلامی مہینہ اور پہلا مہینہ ہے۔ تو اس کے اندر جیسے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے دنوں کے اندر فضیلتیں بیان کی ہیں، فضیلت والا مہینہ بنایا ہے، پھر اس کے اندر عاشورہ کا دن ایک فضیلت والا دن بنایا ہے، تو اسی طریقے سے لوگ جیسے یہ فضیلت والا مہینہ ہے تو اس کے مقابلے میں لوگ بدعات اور رسم و رواج کو بھی زیادہ رائج دے چکے ہیں ہر دور میں۔ تو ہمارے دور کے اندر بہت زیادہ اس کو عروج دیا جا چکا ہے، تو اس میں چند غلطیاں کی جاتی ہیں، میں اپنے ناظرین سے ان پر کچھ بات کروں گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، اللہ کرے میری بات اس کو سمجھ آ جائے اور اس میں وہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو سب سے پہلے دوستو یہ بات سمجھ لیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یوم عاشورہ کو ہوئی، تو یہ نہ سمجھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس مہینے کو عزت و حرمت ملی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس سے پہلے ارشاد فرما دیا ہے کہ ہم نے اس کو حرمت والا بنایا ہے۔ البتہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس شہادت میں مزید فضیلت ہو گئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یوم عاشورہ کے دن شہادت ہوئی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ شہادت ہونے کی وجہ سے اس پر غم منانا یہ میری شریعت میں کسی طریقے سے جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح بڑا فرمان ہے، فرمایا کہ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، کہ جو کوئی دور جاہلیت کی طرح اسلام لانے کے بعد دور جاہلیت کے اندر اپنے مرنے والوں پر غم ماتم کرے گا، اپنے گریبان پھاڑے گا اور اسی طریقے سے اپنے گالوں پہ چاٹے مارے گا اور اسی طریقے سے خرافات میں مبتلا ہوگا، تو فرمایا فلیس منا، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی امت محمد رسول اللہ سے نہیں ہے۔ تو کتنی سخت وعید ہے، اور شہادت کی موت تو پھر خوشی کی موت ہوتی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کثیر صحابہ نے اس دعا کو مانگا ہے۔ تو بہرحال شہادت ایک خوشی کا مقام ہے، تو بہرحال اس کو سوگ کا مہینہ نہیں بنانا چاہیے۔ حتیٰ کہ تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ ہماری عورتوں کو ذہن اتنا خراب کر دیا گیا ہے کہ اس میں عورتیں زیب و زینت ترک کر دیتی ہیں، اپنی ناک کے جو سونا ہوتا ہے، کانوں کا سونا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں اتار کے رکھ دیتی ہیں، زیب و زینت ترک کر دیتی ہیں۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر خاص طور پہ ایک کالا کپڑا پہننا ایک مخصوص دین کی وجہ سے اور اس کو عبادت سمجھ کے کرنا، یہ بھی پھر حرام اور شریعت کے خلاف سے بدعت بن جائے گی۔ اور اسی طریقے سے لوگ اس مہینے کے اندر چوتھے نمبر پہ منحوس سمجھتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ واقعتاً ہم مانتے ہیں کہ یہ غم کا اس طریقے سے دن تھا یوم عاشورہ کا کہ تاریخ میں بہت ایک ظلم کیا گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول کو شہید کیا گیا۔ یہ ایک عجیب واقعہ تھا، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ اس کو بالکل منحوس کرا دیں اس مہینے کو اور اس دن کو، یہ بات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ لوگ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتی ہیں، حالانکہ شریعت میں اس میں کسی طرح کی ممانعت نہیں ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، بلکہ اس مہینے میں کرنی چاہیے۔ لوگوں کا خیال ہے یہ غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھے پانچویں نمبر پہ یہ ہے کہ بعض لوگ محرم کے دنوں میں کاروبار، خاص دن کے جو عاشورہ کا دن ہے اس میں اپنا کاروبار بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ رزق میں تنگی آ جائے گی۔ یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے پورے دنوں جو 365 دن ہیں ان میں کوئی دن بھی اللہ نے منحوس نہیں بنایا، سارے برکت اور انسان کے فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ اور اسی طریقے سے چھٹے نمبر پہ ہے کہ بعض لوگ صرف
پورے سال میں قبرستان نہیں جاتے، بلکہ اس مہینے کے اندر آ کے محرم کے ابتدائی دنوں سے شروع ہوتے ہیں اور 10 محرم تک لگاتار قبروں کی صفائیوں میں لگے ہوتے ہیں، یہ بھی شریعت میں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات اور سوموار کے دن کو چکر لگایا کرتے تھے اپنے قبرستان کا جو جنت البقیع کا تھا۔ تو اس طریقے سے جو سنت ہے وہ کرنا چاہیے، لیکن خاص محرم کے ساتھ قبرستان کو جانا یہ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہماری ماؤں بہنوں کو قبرستان کے اندر جانا یہ بھی بہت غلط ہے اور شریعت کے خلاف ہے، حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس طریقے سے مجالس کے اندر، اور پھر قبروں کو میلہ گاہ بنا دینا اور ادھر ہزاروں کی تعداد میں عورتیں قبرستانوں میں پھر رہی ہوتی ہیں، یہ بات بھی بہت شریعت کے خلاف ہے۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر مجالس کا خاص طور پہ انعقاد کرنا اور پھر اس پر نوحے پڑھنا اور لوگوں کو رلانا حضرت حسین کی شہادت کے نام پہ، اس میں بھی شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ حتیٰ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ایک کتاب ہے سیرت کی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس میں خود وصیت نامہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت زینب جو ان کی بہن تھی، ان کو کہا کہ میری بہن جب میں اگر شہید ہو جاؤں بالفرض تو میری شہادت پر آپ کو قطعی طور پہ اجازت نہیں ہے کہ آپ نوحہ کریں اور ماتم کریں، یہ نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اپنی وصیت لکھی ہوئی ہے، تو لہذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو یہ بھی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ذوالجناح کا تعزیے کا جلوس نکالنا اور ذوالجناح کو اس کو تیار کرنا اور اس کے نیچے سے مردوں عورتوں کو گزرنا، یہ ساری کی سارے خرافات ہیں، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے لوگ اچھے کپڑے نہیں پہنتے اس مہینے کے اندر، یہ ساری باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے قبرستان میں جا کر دالیں اور چھڑیاں اور پتہ نہیں کیا کرنا، نظر ماننا، منتیں ماننا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منت منوتی ماننا، یہ سارا شرک کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اکثر لوگ دیکھیں کہ ہمارے دوسرے سے تو کوئی گلہ نہیں ہے، ہمیں تو اپنی اہل سنت والجماعت کے جتنے لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ دوستو آپ اہل سنت والے ہیں، سنت رسول پر چلنے والے ہیں، آپ کو تو یہ باتیں نہیں سچتی کہ آپ اس طریقے سے خرافات اور بدعت کریں کہ اس دن کے اندر سبیلوں کے نام سے یہ خاص دن مقرر کیے جاتے ہیں اور سبیلوں کے نام سے یہ سبیل حسین ہے، یہ سبیل حسن ہے، سبیل علی ہے، اس طریقے سے یاد رکھیے ہر چیز من سبیل اللہ فی سبیل اللہ، یعنی ہر چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے نام پر رہنا چاہیے۔ غیر پہ نام پر نظر نیاز ماننا اور غیر کے نام کی سبیل لگانا یہ بھی شرک بنتا ہے، تو اس طریقے سے نہیں۔ ہاں البتہ اس طریقے سے کہ کسی کے نام کے لیے ایصال ثواب کرنا یہ علیحدہ بات ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ تو لہذا ان خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے اہل خانہ کو بچائیں اور تمام مسلمانوں کو اس سے بچائیں اور لوگوں کو آگاہ کریں۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ رسم و رواج اور بدعات سے بچ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔